نماز عبادت ہے، بات چلی تھی عبادت کی، وہ عمرہ بھی عبادت ہے۔ عمرے کا پہلا رکن کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ احرام آج کل تو احرام ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی باندھ دیا جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ احرام کا مطلب کیا ہے؟ احرام کے معنی ہے حرام کر لینا، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ جیسے نماز میں کہتے ہیں پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اللہ اکبر، تو کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ۔ اس کے معنی بھی حرام کرنے کے تحریمہ کہ باب تفصیل سے باب اقبال سے معنی اس کے بھی حرام کرنا ہے، کیونکہ نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو بہت سے حلال کام ہمارے لیے حرام ہوئے۔ جب یہ کہہ دیا اللہ اکبر، کھانا جائز ہے مگر اب کھانا حلال ہے۔ نماز میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے کہ حلال؟ نماز میں دوڑنا، نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کوئی فقیر آ جائے اس کو صدقہ دینا، خیرات دینا، کیسا ہے؟ ثواب ہے۔ اور نماز پڑھتے ہو تو نماز توڑ کے دینا گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ تکبیر بولتے اللہ اکبر کہہ دیا، کتنے حلال کام سب حرام ہوئے۔ ایسی احرام میں جب احرام میں آگے نیت کر لی عمرے کی یا حج کی اور بغیر سلے کپڑے پہن لیے تو اب وہ احرام میں آ گئے، ان کے لیے بہت سے حلال کام حرام ہو گئے۔ بال کٹوانا حرام، میاں دیدی کے معاملے جو ہوتے آپس کے وہ سب حرام ہو گئے۔ بال توڑنا حرام، شکار کرنا حرام، سلا کپڑا پہننا حرام۔ سلا کپڑا پہننا جائز ہے پر احرام کی نیت کے بعد میں سر کھولنا ثواب ہے، سر ڈھکنا، تو احرام میں سر کھولنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری ہے، سر اور وہ چہرہ چھپانا ضروری ہے، اور احرام میں چہرہ کھولنا، چہرہ ڈھکنا گناہ ہے۔ عورت کے احرام میں سر چہرہ کھولنا پڑے گا، سمجھا؟ پردہ نہیں کر سکتی۔ بات بہت محتاط عورتیں ہوتی ہیں تو سامنے پنکھاؤں کا کوچی ایسے رکھ لیتی ہیں، دور رہے چہرے پر نہ آئے، سوتے میں بھی چہرے پر نہ آ جائے کپڑا، نہ گناہ ہو جائے۔ اس کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے حلال کام حرام ہو جاتے ہیں۔ احرام باندھا جاتا ہے، اب تو یہ میقات کا ہوائی جہاز میں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پڑے گا، تو پہلے ہی باندھ دیتے ہیں، نہا کر کے یا وضو کر کے بغیر چلے کپڑے پہن کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز جو ہے اس میں سر ڈھکا جائے گا اپنی چادر سے، کیونکہ جب تک ابھی احرام میں نہیں آیا۔ احرام میں جب آ گئے نماز پڑھنے کے بعد میں جب نیت کر لے گا، عمرے کی نیت یہ ہوگی نویت العمرۃ للہ تعالی اللہم یسرھا لی وتقبلھا منی، یہ عمرے کی نیت ہے۔ ایک بار سب لوگ کہہ لو، اللہم انی نویت العمرۃ للہ تعالی اللہم یسرھا لی وتقبلھا منی۔ اچھا کوئی عربی میں نہ کہہ سکے تو اردو میں کہہ لے تب بھی نیت ہو جائے گی۔ حج کی بھی ہوتی ہے، عمرے کی بھی ہوتی ہے، یہ نیت ہوتی ہے، تقریباً اس میں حج کا نام آئے گا۔ بات مولوی لوگ رٹاتے ہیں، بڈھے بوڑھیوں کو نہ یاد ہی نہیں ہوتی ہے، انہیں اردو میں سکھا دو، بلا وجہ پریشان کرتے ہو بڑے آدمی۔ کچھ لوگوں کو اپنی قابلیت دکھانے کا شوق ہوتا ہے، ہم قابل بہت ہیں، اتنا پریشان کر دیں گے بوڑھے ٹھوڑے بے پڑے آدمیوں کو، ہمیں بھیا رہندہ ہمیں یاد نہ ہوا، ارے بس کا نہ ہے۔ عام آدمی کو آسان طریقے سے مسئلے بتانا چاہیے جہاں آسانی ہے۔ اردو میں کوئی کہہ لے کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے عمرے کی نیت کی، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبول کر لے، ہو گیا۔ کوئی نیت کی کوئی ضروری نہیں عربی میں کہتے، کہ دعائیں سکھائیں گے اس کو بہت لمبی وہ لمبی دعائیں کس بات ہو جائیں گے۔ تلبیہ یاد کر لو، تلبیہ سمجھے، اور جو دعائیں یاد ہیں وہی پڑھو، وہاں پر ربنا آتنا یا فی الدنیا حسنہ، بڑی اچھی دعا ہے وہ پڑھو، سمجھے نہیں۔ اردو میں دعائیں مانگو جو دل میں آئیں، دعائیں تو بہت ہیں، حج کی دعائیں تو سب بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوں گی۔
یہ دعا نیت کرنے کے بعد اب احرام میں آ گئے. اب احرام میں آ کر کے اب چل رہے ہیں ادھر ہوائی جہاز سے، پھر ادھر جا کر کے بسوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی طرف. یہ بغیر سلے کپڑے پہننا کیا ہے؟ بغیر سلے کپڑے کیوں پہنے؟ ایک تہبند، ایک چادر. بات وہی ہے کہ عمرہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں نا، تو وہاں پر اپنی شان نہیں دکھانا ہے بلکہ اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کرنا ہے. کتنا ہی اونچا آدمی ہو، کتنا ہی بڑھیا لباس ہو، کتنا ہی نازک مزاج لوگ، ان کو بھی پہننا ایک ہی چادر ہے، ایک تہمد اور ننگے سر، مطلب فقیرانہ انداز. فقیر بن کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں کہ اس کی بارگاہ کے سب فقیر ہیں. وہاں کوئی بڑپن نہیں ہے، ساری بڑائیاں اسی کی ہیں، اسی کی دی ہوئی ہیں. قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم سب فقیر ہو اللہ کے، اور اللہ ہی ہے سب کا سراہا ہوا اور سب سے بے پرواہ. فقیرانہ کیونکہ عبادت ہو رہی ہے، یعنی یہ احرام کپڑا بھی عبادت ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ہم نے چھوٹا ظاہر کیا، بندگی ظاہر کیا. اعلان تیرے بندے ہیں پورا بھر. عورتوں کا احرام یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام کچھ نہیں ہے عورت کا، عورت سے کپڑے پہن سکتی ہے، بس اس کو چہرہ نہیں ڈھکنا ہے. اور یہ جو کپڑا باندھتی سر کے اوپر یہ احرام نہیں ہے. اصل معنی میں کوئی کپڑا باندھ سکتے ہیں، بیچنے والے اس کو سمجھتے ہیں ضروری ہوگا یہ لینا، ایسا نہیں ہے. دوپٹہ ہی باندھ سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے لیے سر ڈھکنا ضروری ہے اور چہرہ کھولنا ضروری ہے. تو چہرہ کھولنا چونکہ ضروری ہے اس لیے وہ باندھ دیتی ہیں بالوں کو کہ کہیں بال کوئی ڈھلک کے چہرے پر نہ آ جائے، تو بالوں کو روکنے کو باندھا جاتا ہے. اور یہ اسلام کی حکمت ہے کہ حج کے موقع پر احرام کی حالت میں خانہ کعبہ صفا مروہ کی صحیح میں عورتوں کو چہرہ ڈھکنے کا کھولنے کا حکم دیا گیا، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ یہاں پر 1 گنا 1 لاکھ کے برابر ہے، یعنی امن کی جگہ ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو وہاں آ گیا امن والا ہو گیا. مطلب یہ دکھایا جاتا ہے کہ چہرہ کھولنے کا حکم دے کر کے بھی عورتوں کو وہاں پر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نظر بد نظر سے کسی کو دیکھے، کیونکہ وہاں سب خدا کے خوف سے کانپتے ہوئے جا رہے ہیں. اور یہ حج کی حکمتیں ہیں کہ پوری تاریخ میں میڈیا کا بھی پڑھنے والا ہوں، اخبارات بھی پڑھتا ہوں، میڈیا کی خبریں بھی سنتا ہوں، سمجھے آپ. تھوڑا بہت ٹائم نکالتا ہوں اخبارات وغیرہ دیکھنے کے لیے بھی، میری عادت ہے ہمیشہ سے. تو میں نے دیکھا کہ اپنی زندگی میں بھی دیکھا، پہلے بھی کبھی حج کے موقع پر بے شمار عورتیں جاتی ہیں اور بے شمار مرد جاتے ہیں. مردوں عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے مینا مزدلفہ عرفات میں، سمجھے آپ، اور طواف میں صفا مروہ میں. تو حج کے اندر 50-50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی میڈیا میں آپ نے کوئی خبر نہیں سنی ہوگی کہ وہاں پر کوئی بھی بدتمیزی کا کیس ہوا ہو، کبھی نہیں سنا. دنیا میں جہاں پر بھی 10, 20, 100, 1000, 500 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، میلے ٹھیلے اوٹ وغیرہ، تو اور طرح طرح کے میلے لگتے ہیں. کہیں نہ کہیں گنڈا گردی، کہیں نہ کہیں کوئی واہیات اغوا کے کیس، سمجھے آپ، طرح طرح کے کیس، چھیڑچھانی کیس ہوتے رہتے ہیں. اللہ نے اپنے گھر کے حج کو اس چیز سے پاک رکھا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ میڈیا کے اندر کبھی مکے کے اندر اتنی عورتوں مردوں کے ہجوم کے باوجود بھی کوئی ایک کیس بھی نہ بتا نہیں سکتا. چیلنج ہے میرا. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.